الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جناب، سیرت طیبہ کے سبق کے اس سفر میں ہم پہنچ چکے تھے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے باہر تشریف لے جا کر کسی ملک، کسی علاقے کا آپ ارادہ فرما رہے ہیں۔ ہیڈنگ دی گئی ہے شام کا پہلا سفر۔ شام، اللہ تعالیٰ وہاں کے حالات پر رحم کرے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے، عرب سے باہر تشریف لے گئے تو سب سے پہلے یہ اعزاز آپ کے قدمین شریفین کو چومنے کا شام کی سرزمین کو حاصل ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ وہیں حشر بھی قائم ہوگا، قیامت کے دن بھی وہیں پہ جمع ہوں گے، اور بھی اس کی بڑے فضائل ہیں اس باغ میں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تجارتی سفر میں 12 سال کی عمر میں اپنے چچا جناب ابو طالب کے جب قافلہ جانے لگا تھا تو اس سے لپٹ گئے، اس لیے آپ نے آپ کو بھی ساتھ لے لیا۔ جب قافلہ شہر بصرہ میں پہنچا، ویسے بصرہ ہے لیکن وہ دوسری جگہ ہے، یہ بصرہ ہے، تو وہاں بحیرہ راہب، یہ عیسائیوں کا راہب ہوتا ہے، جس طرح ہمارے مسلمانوں میں علماء یا اس طرح اولیاء ہوتے ہیں نا، اس طرح ان کے جو زیادہ عبادت گزار ہوتے ہیں ان کو راہب کہتے ہیں۔ ٹھیک، رہبانیت ان کا عمل ہوتا ہے۔ رہبانیت کا یہ مطلب ہے کہ بندہ دنیا میں رہ کر پھر دنیا کو خیر آباد کہہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نہیں وہ کیا تھا لازم، انہوں نے خود ہی اپنے لیے یہ رستہ چنا کہ ہم جنگل میں زندگی گزاریں گے الگ تھلگ، اور پھر وہیں مرد بھی اور عورتیں بھی۔ پھر بعد میں بڑی خرابیاں ہو گئیں، رب تعالیٰ جل وعلا نے سورہ حدید کے آخر میں پھر اس کا بیان بھی فرمایا کہ انہوں نے رہبانیت نکال لی، حالانکہ ان پر یہ ما کتبناہا علیہم، ان پر یہ فرض نہیں کی گئی تھی، ٹھیک ہے، بس انہوں نے کیا۔ تو جبکہ اسلام کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک فرمان ہے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں۔ حدیث علیہ السلام تو خود بھی پوری زندگی اپنے گھر نہیں بنایا اور اس طرح ہی سفر میں ہی رہے، تو پھر ان کے جو ماننے والے تھے ان کا بھی ذہن اس طرف آیا، شادی بھی انہوں نے نہیں کی۔ 2 نبی ایسے ہیں جنہوں نے شادیاں نہیں کی، ایک حضرت علیہ السلام اور دوسرے انہی کے خالہ زاد کہہ لیں یا کچھ اور، حضرت یحییٰ تو شہید ہو گئے، تو حضرت علیہ السلام ہمارے عقیدے کے مطابق دوبارہ تشریف لائیں گے اور پھر آپ کی شادی بھی ہوگی، تقریباً 40 سال یہاں گزاریں گے، اولاد بھی ہوگی، تو پھر باقی ایک بچیں گے، لیکن فی الحال 2 ہیں، تو پھر تو گھر بار بن جائے گا، لیکن پہلے نہیں ہے۔ تو پھر ان کے ماننے والے بھی اس طرف گئے، تو بعد میں پھر ان سے جب وہ کوتاہیاں وغیرہ ہوئیں تو وہ پھر اس طرح ہوا سلسلہ۔ لیکن اسلام کے جو بانی ہیں ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے آئلی زندگی گزاری، یعنی یہ الگ تھلگ رہنے والا معاملہ نہیں، بلکہ آپ کی 11 ازواج مطہرات ہیں، جن میں سے 9 بیک وقت بھی آپ کے کاشانہ مبارک میں رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم ایک بیوی کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتے۔ ہم جن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں وہ تو 9 ازواج مطہرات بیک وقت ان کے مبارک گھر کا وہ زینت رہیں، اور آپ نے سب سے نباہ کیا، تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کون سے راستے پہ جا رہے ہیں۔ خیر، تو آپ ساتھ چلے۔ راہب نے جب دیکھا نا، جس کی یہ بات آئی ہے، تو بحیرہ نے تو دیکھ کر جو کچھ اس نے انجیل میں پڑھا تھا یا تورات میں یا پرانے صحائف میں، اس کی روشنی میں اس نے پہچان لیا۔ کیا پہچانا؟ 12 سال کے بچے ہیں، تو آپ کا دست مبارک، ہاتھ مبارک پکڑ کے کہنے لگا یہ سارے جہان کا سردار ہے، ٹھیک ہے۔
ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تو 40 سال کے بعد ہونا تھا، لیکن 12 سال کی عمر میں جنہوں نے حقیقت کا ادراک کیا انہوں نے پہچان لیا، اور ساتھ میں کہا کہ یہ رب العالمین کا رسول ہے، اللہ کو تمام جہان کے لیے، اچھا اللہ اس کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا، ہمارے صلی اللہ کے اللہ رحمت للعالمین ابھی نازل نہیں ہوئی، مگر اس نے وہ پہلی کتابوں کی روشنی میں یہ بات کی۔ قریشی نے پوچھا، وہ جو قافلے والے تھے، تجھے یہ کیوں کر معلوم ہوا؟ یہ تو آج مکہ سے عرب سے پہلی دفعہ باہر آئے ہیں یہ بچہ ہمارا۔ اس نے کہا جس وقت تم سامنے وہ گھاٹی سے اتر رہے تھے نا پہاڑ سے، یا اس گھاٹی پر تم چڑھے اور مجھے نظر آئے تو میں نے دیکھا کہ کوئی درخت اور کوئی پتھر باقی نہ رہا مگر سجدے میں گر پڑا، تعظیم کے لیے۔ درخت اور پتھر پیغمبر کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ نہیں کرتے، یہ بات وہ کر رہا ہے، اور میں ان کو مہر نبوت سے پہچانتا ہوں۔ ایسے میں نے اس دن میں آپ کو بتایا تھا کہ عراق علیہ السلام کی پشت مبارک میں ایک گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا جو اس بات کی نشانی تھی کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہے۔ اچھا، جو ان کے شانے کی ہڈی کے نیچے سیب کی مانند ہے۔ مانند کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مثل کی طرح، لائک دس۔ پھر اس راہب نے کھانا تیار کیا، جب وہ ان کے پاس کھانا لایا تو اس وقت آقا علیہ السلام بچپن کی عمر تھی، آپ اونٹوں کو چرانے کے لیے تھوڑی دور گئے ہوئے تھے۔ اس نے کہا آپ کو بلا لو، مطلب یہ ہے کہ انہی کی خاطر تو تیار کیا ہے، پہلے تو میں باہر بھی کبھی نہیں آیا تھا، تم ادھر سے گزرتے تھے، وہ اس دسترخوان پہ نہیں ہوگے اور تم ہوگے، یہ کیسے ہوں گے؟ آپ آئے تو بادل نے آپ پر سایہ کیا ہوا تھا، جب آپ قوم کے نزدیک آئے تو ان کو درخت کے سایہ کی طرف آگے بڑھے ہوئے پایا، یعنی باقی لوگ سایہ کے نیچے تھے اور آپ کی جگہ تھوڑی دھوپ کی طرف بن رہی تھی، لیکن جس وقت آپ بیٹھ گئے تو درخت کا سایہ آپ کی طرف ہٹ آیا۔ پھر کہا تمہیں خدا کی قسم بتاؤ ان کا ولی کون ہے؟ وہ راہب کہنے لگا کہ ان کا جو وارث ہے وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو طالب، سامنے تھے۔ بس اس نے ابو طالب سے بتاکید تمام، یعنی بہت سختی کے ساتھ کہا کہ ان کو مکہ واپس لے جاؤ، کیونکہ اگر تم آگے بڑھو گے تو ڈر ہے کہیں یہودی ان کو شہید نہ کر دیں۔ ٹھیک ہے، وہ ابھی وقت آیا نہیں تو واپس، لہذا ابو طالب آپ کو واپس لے آئے اور شہر بصرہ سے آگے نہ بڑھے، ادھر ہی مطلب مال وغیرہ بیچا پھر جو بھی ہے۔ اس راہب نے تحفے کے طور پہ آپ کو خشک روٹی اور زیتون کا تیل زاد راہ دیا۔ زاد راہ کا معنی ہوتا ہے راہ کا خرچ، قرآن پاک میں ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، یعنی حج کے لیے جاؤ تو اپنے زاد راہ ساتھ لے کے جاؤ، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے لوگ ایسے جاتے تھے نا کہ وہاں سے پھر خدمت ہو جائے گی، جیسے آج کل پاکستانی یہ زیادہ منگتا ٹیم جاتی ہے، اللہ معاف کرے۔ اچھا جی، یہ پورا ہو گیا۔ آگے ہے حرب فجار میں شرکت۔ حرب کہتے ہیں لڑائی کو۔ کافر دو قسم کے ہیں، ایک ہیں عربی اور ایک ہیں ذمی۔ ذمی وہ کہ جن کا ہم نے ذمہ لیا ہوا ہے کہ ان کی جان مال، جیسے ہمارے پاکستان میں ہندو ہیں، سکھ ہیں، مجوسی ہیں، کوئی بھی ہیں غیر مسلم، تو ان کا ہم نے وہ ٹیکس دیتے ہیں اس کا، اور ہم ان کی جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں، ہمارے جو فورسز ہیں۔ اور دوسرے ہیں جو ہم سے لڑنے والے، تو ان کو حربی کہتے ہیں، یعنی ایک دار السلام ہوتا ہے اور ایک دار الحرب ہوتا ہے، دار گھر کو کہتے ہیں۔ تو حرب فجار، حرب لڑائی ہو گئی۔ فجار فسق اور فجور آپ نے لفظ پڑھے، گناہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسی لڑائی جو گناہ ہو اس میں شرکت۔ رسول اسلام کے ابھی احکام تو آئے نہیں تھے، اور آقا علیہ السلام ایسی لڑائی میں شریک ہوئی۔ اس کو پھر
کیوں یہ کہتے ہیں عرب فجار؟ تو فرمایا کہ اہل عرب کے ہاں اسلام کی آمد سے پہلے بھی 4 مہینے بڑے محترم تھے۔ کون کون سے؟ شوال جو عید والا ہوتا ہے، چھوٹی عید والا، ذیقعد نہیں، شوال نہیں، سوری، ذیقعد، ذوالحج اور محرم۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ اور چوتھا تھوڑا ان سے آگے جا کے ہے، وہ ہے رجب۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک جل وعلا مہینوں کی تعداد 12 ہے جو اس نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہے۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 وہ ہیں جو حرمت والے ہیں، وہ 4 یہی ہیں، ایک رجب اور 3 ذیقعد، ذوالحج اور محرم۔ تو ان 4 مہینوں میں ویسے تو عرب میں لڑائی جاری ہوتی تھی اور پھر لمبی چلتی تھی، لیکن ان 4 مہینوں میں لڑائی رک جاتی تھی کہ یہ حرمت والے مہینے، حج کے مہینے، اور دوسرا کہ رجب کو بھی اس طرح وہ درجہ دیتے تھے، تو ان میں لڑائی نہیں لڑنی، اور اگر کوئی لڑنی پڑ گئی تو پھر اس کو کون سی لڑائی کہیں گے؟ حرب فجار، یعنی آپ کے سر تھوپ دی گئی لڑائی، آپ تو نہیں لڑنا چاہتے تھے لیکن ہم دفاع تو کریں گے، تو پھر آپ بھی لڑ رہے ہیں، جب لڑ رہے ہیں تو یہ آپ اس کو گناہ سمجھ کے لڑ رہے ہیں مجبوراً، ٹھیک ہے؟ تو اس میں شرکت، یہ اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ کوئی ایسے اختلاف ہوا اور پھر اس اختلاف کے نتیجے میں یہ لڑائی چھڑ گئی۔ اس میں یہاں پہ تھوڑی سی تفصیل ہے لیکن ہم تھوڑا آگے جاتے ہیں۔ اس لڑائی میں حضرت امیر معاویہ کا دادا قریش کی طرف سے سردار تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس لڑائی کے وقت 14 سال کی عمر کے تھے، اور آپ اپنے چچاؤں کو تیر وغیرہ پکڑاتے تھے اس طرح۔ آگے جی حلف الفضول، حلف الفضول میں شرکت۔ حلف کہتے ہیں قسم کو، قسم نہیں آپ اٹھاتے، کہتے ہیں نا فلاں وزیر بنے ہیں آج حلف اٹھا رہے ہیں، تو حلف الفضول، فضول اس لیے کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ قسم اٹھائی تھی مل کے، وہ 3 تھے اور تینوں کا نام میں فضل آتا تھا، فضل بن حارث، فضل بن ودا یا ودا، اور فضل بن فضالہ۔ یہ بھی جیسے ہی وہ حرب فجار ختم ہوئی، حرب فجار کا اختتام صلح پہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال وہ مختلف اس کی جھڑپیں ہوئیں، 4 جنگیں ہوئیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 4تھی میں شرکت فرمائی تھی، باقی پہلے گزر چکی تھی۔ اچھا، تو یہ جو معاہدہ ہوا تھا حلف الفضول والا، اس میں کچھ ایسا تھا کہ شہر زبید کا ایک شخص اپنے مال تجارت کو مکہ میں لایا، عاص بن وائل سہمی نے خرید لیا۔ عاص بن وائل وہی ہے خبیث جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک شہزادے کا وصال ہوا تھا، وہ کہتا تھا کہ اب ان کا نظام ختم ہو جائے گا کیونکہ آگے اولاد تو نرینہ ہے نہیں، خود کب تک جئیں گے اس طرح۔ تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا تھا کہ میرے حبیب پریشان نہ ہوں، آپ کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں کہ کب تک جئیں گے، تو یہ ہمیشہ رہیں گے، یہ بھی تو مریں گے، ہاں۔ اور دوسرا یہ ہے ان اعطیناک الکوثر کا نزول ہوا تھا اس وقت، تو اس نے خیر قیمت نہ دی، اس کے 4 بیٹے بعد میں مشہور صحابی بھی بن گئے تھے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کافر مرا، بیٹی بھی اس کی ایک تھی غالباً، وہ بھی مسلمان ہو گئے، لیکن اس کا وارث کوئی نہیں تھا کیونکہ سارے مسلمان ہو گئے تھے، اور جب دین بدل جائے باپ کا اور بیٹے کا اور پھر وارث نہیں آتا۔ اس نے قیمت نہ دی، اس پر زبیدی نے اپنے جو حلیف تھے ان کو پکارا، ان سب نے انکار کیا۔ پھر جبل ابو قبیس ادھر یہ ہماری طرف ہے مکہ شریف سے نا، کعبہ شریف سے مشرق سائڈ، جہاں پہ آقا علیہ السلام نے اشارے سے نا ایسے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، یہ وہ پہاڑ ہے۔ کھڑے ہو کر فریاد کی اس شخص نے جس کا مال ہتھیا لیا گیا تھا،
جسے قریش سن رہے تھے کعبہ شریف میں، یہ دیکھ کر حضرت کے چچا زبیر بن عبد المطلب کی تحریک پر بنو ہاشم، زہرا اور بنی اسد بن عبد العزیٰ سب عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جمع ہوئے اور باہم عہد کیا کہ ہم ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کیا کریں گے۔ خیر پھر وہ مال وغیرہ بھی واپس کروایا اور سارا کچھ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس میں شامل تھے اس مجلس میں۔ تو اس معاہدہ قریش میں آپ کی شرکت کے بارے میں آپ نے اپنے عہد نبوت میں جب اعلان نبوت فرمایا اس کے بعد اسے یاد کر کے فرماتے تھے اگر اس معاہدے کے مقابلہ میں مجھ کو سرخ رنگ کے اونٹ عرب کو بہت پسند ہے، بہت قیمتی، فرمایا کہ اگر وہ بھی مجھے دیے جاتے تو میں اس معاہدے کو نہ توڑتا۔ اور ایک اور موقع پہ فرمایا کہ آج اسلام کے اس دور میں بھی اگر کوئی مظلوم یا آل حلف الفضول کہہ کر پکارے تو میں مدد دینے کو حاضر ہوں، مطلب مظلوم کی امداد کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ یہ آقا علیہ السلام ہے۔ اب شام کی دوسرے سفر کی بات آئی ہے۔ جب عمر مبارک 25 سال ہوئی تو آپ کے صدق و امانت کا صدق سچائی کو کہتے ہیں، امانت امین ہونا، کوئی آپ کے پاس کوئی چیز رکھتا ہے نا آپ اسے پوری ٹائم پہ واپس کرتے ہو تو یہ امانت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جسم بھی ہمیں امانت دیا ہے، ہم جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ہمیں عطا فرمایا ہے اگر اس کے مطابق استعمال کریں گے تو یہ امانت ہے اور دیانت ہے، اور اگر اس کو غلط طریقے میں استعمال کریں گے جو ہمیں تھوڑا بہت اختیار ہے تو پھر یہ بددیانتی ہے، امانت میں خیانت ہے۔ تو آپ کا یہ کافی مشہوری ہو چکی تھی، یہاں تک کہ زبان خلق نے آپ کو امین کا لقب دے دیا تھا۔ صادق اور امین ہم بچپن میں بھی پڑھتے تھے کہ یہ آپ کو کہتے تھے لوگ۔ یہ دیکھ کر حضرت خدیجہ نے جو ایک معزز مالدار خاتون تھیں آپ کے لیے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ میرا مال تجارت ہے، آپ شام لے کر جائیں۔ اسی شام دوبارہ سفر بھی آپ کا ہوا۔ جو معاوضہ میں اوروں کو دیتی ہوں آپ کو اس کا مضاعف دوں گی، مضاعف 2 گنا، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ حضور علیہ السلام نے قبول فرما لیا اور مال تجارت لے کر شام کو روانہ ہوئی ہے۔ حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ آپ کے ساتھ تھا، جو آپ کی خدمت کرتا تھا، آپ کی ضروریات کا متکفل تھا، مطلب کفالت کرتا تھا، ضامن تھا، جو بھی آپ کو چیز ضرورت ہوتی تھی وہ دستیاب کر دیتا تھا، مطلب میسر کر دیتا تھا، میسر تھا اور میسر کر دیتا تھا۔ جب آپ شام میں پہنچے تو بازار بصرہ میں ایک راہب، ادھر تو راہب تھا نا، کون سا تھا پہلے سفر میں، کون سا راہب ملا؟ بحیرہ، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور راہب ملا، اس کا نام ہے نستورہ، نیچے دیکھیں نستورہ، ایک راہب نستورہ نام کی خانقاہ کے نزدیک اترے۔ وہ راہب میسرہ کی طرف آیا، اسے جانتا تھا، پہلے سے وہ جاتے رہتے تھے۔ اے میسرہ، یہ کون ہے جو اس درخت کے نیچے اترے؟ میسرہ نے کہا اہل حرم میں سے، قریش سے ہے۔ راہب نے کہا سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے کوئی بھی نہیں اترا۔ پھر اس نے پوچھا کیا اس کی دونوں آنکھوں میں سرخی ہے، یعنی لال ہے آنکھیں اندر سے؟ میسرہ نے جواب دیا ہاں، اور کبھی دور نہیں ہوتی یہ سرخی۔ یہ سن کر راہب بولا یہ وہی ہے اور یہ آخر الانبیاء ہے، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے، کاش میں ان کو پاؤں جب یہ مبعوث ہوں، یعنی جب ان کی عمر مبارک کے 40 سال پورے ہوں۔ ابھی کتنی عمر مبارک تھی؟ 25، تو 15 سال رہتے ہیں نا۔ کاش میں اس وقت ہوں تو میں ان کی نا خدمت میں حاضر ہوں۔ اور میسرہ سے کہا کہ ان سے جدا نہ ہونا اور نیک نیتی سے ان کے ساتھ رہنا۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا شرف عطا کیا ہے۔ حضرت بازار بصرہ میں خرید و فروخت کر کے مکہ واپس آئے، یعنی آقا علیہ السلام، جب حضرت خدیجہ جو عورتوں کے درمیان ایک بالا خانہ میں بیٹھی تھی، آپ کو آتے ہوئے دیکھا تو کیا دیکھتی ہیں کہ دو فرشتے آپ کے سر مبارک پہ دھوپ سے سایہ کی ہوئی ہیں۔ میسرہ نے حضرت خدیجہ سے بیان کیا کہ میں نے تمام سفر میں یہی حال دیکھا ہے جو تو نے یہاں دیکھا۔ اس راہب کی قول و وصیت کی خبر دی کہ مجھے اس راہب نے یہ باتیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس تجارت میں مضاف نفع دیا، یعنی جیسے حضرت خدیجہ نے کہا تھا نا کہ میں آپ کو 2 گنا افزانہ دوں گی، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے 2 گنا اس مال تجارت سے نفع بھی دیا۔ حضرت خدیجہ نے جو دیکھا اور سنا اس سے ظاہر ہو گیا کہ آپ بے شک ساری مخلوق کی طرف اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح، اس کی بات آ رہی جا۔ اس وقت حضرت خدیجہ بیوہ تھی۔ بیوہ کون ہوتی ہے؟ شاباش، جس کے شوہر انتقال کر جائے۔ ایک ہوتی ہے جس کو طلاق ہو جائے، مطلقہ، اور ایک ہوتی ہے بیوہ، اور ایک اس سے پہلے ہے کنواری، جسے کہتے ہیں باکرہ کہنا۔ ان کی 2 شادیاں ہو چکی تھیں۔ ان کی پاک دامنی کے سبب لوگ جاہلیت میں ان کو طاہرہ کہتے تھے، یعنی اتنی پاکیزہ صفات کی مالک تھیں کہ لوگ ان کو طاہرہ کہتے تھے۔ ادھر آقا علیہ السلام کو صادق اور امین، اور ان کو طاہرہ۔ ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں اوپر جا کے دادا کے نبی پاک علیہ السلام کے خاندان سے ملتا تھا۔ حضرت خدیجہ نے امور مذکورہ بالا کو، یہ جو پیچھے باتیں بیان ہوئی ہیں، اپنے پیش نظر رکھا، اور اس سفر سے جس پہ آپ نے بھیجا تھا آقا علیہ السلام کو میسرہ کے ساتھ، تقریباً اس کے 3 مہینے کے بعد اپنی ایک جاننے والی عورت کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجا آپ علیہ السلام۔ آپ نے اس درخواست کی خبر اپنے چچاؤں کو دی، انہوں نے قبول کیا۔ پس تاریخ معین، ایک خاص تاریخ رکھ لی گئی نا کہ اس دن نکاح ہوگا، پر جناب ابی طالب اور جناب سیدنا امیر حمزہ اور دیگر رؤسائے خاندان قریش خدیجہ کے مکان پر گئے، اور ان کے چچا عمر بن اسد نے، اور بقول بعض ان کے بھائی عمر بن خویلد نے نکاح کر دیا، وہ ولی بنے۔ شادی کے وقت ان کی عمر 40 سال کی تھی۔ آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال، اور آپ کی زوجہ کی عمر مشہور ہے 40 سال۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور 500 درہم یہ مہر مقرر فرمایا، مقرر ہوا یا مقرر کیا گیا۔ یہ آن حضرت کی پہلی شادی تھی۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد آقا علیہ السلام نے چند شادیاں کی، لیکن جب تک وہ زندہ رہی اس وقت آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ 25 ہی سال حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ نے گزارے، یعنی آپ کی عمر مبارک 50 سال ہو گئی، اور جناب خدیجہ کی عمر مبارک کتنی ہو گئی جی؟ تھوڑے سے اوپر جا رہے ہیں، واپس آئیں، 65 سال۔ جب 65 سال عمر ہوئی نا حضرت خدیجہ کی، تو حضرت خدیجہ کا وصال ہو گیا۔ آقا علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت کتنی تھی؟ 50 سال، کیونکہ آپ 15 سال عمر میں حضرت خدیجہ سے کم تھے۔ تو بعد میں پھر آپ نے باقی شادیاں کی، ان کے ہوتے آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ تمام ازواج مطہرات کا مہر 500 درہم ہی مقرر ہوا، جیسا کہ حضرت خدیجہ کا ہوا تھا۔ حضرت
یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولاد حضرت خدیجہ ہی کے بطن سے ہوئی، پیٹ سے ہوئی. صرف ایک صاحبزادے وہ جو حضرت ابراہیم ان کا نام رکھا گیا، وہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہوئی ہے، لیکن وہ آپ کی ازواج میں شامل نہیں ہے بلکہ وہ آپ کی کنیز تھی. 8 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی تھی اور 10 ہجری میں ان کا وصال بھی ہو گیا تھا. 17 مہینے کے قریب ان کی عمر تھی. یہاں پہ یہ بات مکمل ہوئی. حضرت خدیجہ سے جو اولاد ہوئی تھی وہ آگے آئے گی بھی غالباً، 4 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے، اور ایک صاحبزادی ادھر سے ہوئی ہے، تو ٹوٹل کیا ہو گیا؟ 4 صاحبزادیاں اور 3 صاحبزادے ہوئی ہے. تعمیر کعبہ، کعبۃ اللہ کی تعمیر دوسری کتاب میں نے ایک جگہ پڑھا تھا 10 مرتبہ ہوئی ہے. یہاں پہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی مبارک کو 10 سال ہو گئے اور عمر مبارک 35 سال ہوئی تو کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی. قریش نے کعبہ کو از سر نو بنایا. تاریخ مکہ میں علامہ ازرقی نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھروں سے جو تعمیر کی تھی اس کا طول و عرض حسب ذیل ہے. یہ نیچے انہوں نے لکھی تفصیل. اس عمارت کو حضرت ابراہیم تعمیر کر رہے تھے، حضرت اسماعیل کے کندھے پر پتھر لاد کر لا رہے تھے، یعنی بیٹے کے. جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو مقام پر کھڑے ہو کر کام کرتے رہے. مقام سے مراد یہاں کیا ہے؟ ویسے تو کسی نہ کسی جگہ بندہ کھڑا ہوتا ہی ہے نا، یا کسی مقام پہ بیٹھتا ہے ہی، لیکن یہاں مقام سے مراد یا مقام سے مراد مقام ابراہیم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جل وعلا 2 مرتبہ قرآن پاک میں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ٹھیک ہے، اور 4 پارے کے شروع میں بھی یہ بیان ہے. تو اس پتھر کے اوپر آپ کھڑے ہوئیے، اور پھر جتنا بھی آپ اونچا جاتے تھے تو یہ پتھر بھی اتنا ہی زمین سے اٹھ جاتا تھا. حالانکہ پتھر زمین کی چیز ہے اور زمین اسے آپ نے صرف کھینچتی ہے. حیز طبعی، ہم تھوڑے اوپر چھلانگ لگائیں پھر نیچے کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے، کیوں؟ ہم زمین کی چیز ہے. یہاں پہ ترازو ہے نا، تو آپ کچھ چیز جو وزنی ہوگی وہ نیچے جائے گی، وہاں کا ترازو کچھ اور ہے. اس طرح روح ہے، روح ایسے پرواز کرتی ہے، یہاں کی چیز نہیں ہے نا، یہاں کی جو چیز ہے وہ نیچے کی طرف آتی ہے. تو لیکن یہ پتھر اپنے اس اصل کو چھوڑ کر اللہ کے خلیل کا سہارا بن رہا ہے. پھر اسے آخر میں یہ فائدہ ہوا کہ آپ کے قدمین شریفین اس کے اندر پیوست ہو گئے. ٹھیک ہے، آج بھی وہ پتھر موجود ہے کعبۃ اللہ کے سامنے، اور اس میں آپ کے قدمین شریفین کے، حالانکہ سخت چیز پہ پتھر نہیں ہے، ایسے وہ پاؤں نیچے نہیں جاتے، لیکن ان کے گئے. یہ اس نے خود خواہش کی تھی کہ کوئی ایسی نشانی میرے اندر ہو جائے کہ پتہ چل جائے کہ میرا حضرت خلیل اللہ کے ساتھ تعلق رہا ہے، میں خادم رہا ہوں. جب حجر اسود کی جگہ تک پہنچ گئے تو آپ نے حضرت اسماعیل سے فرمایا کہ ایک پتھر لاؤ، میں اسے یہاں نصب کروں تاکہ لوگ یہاں سے طواف شروع کیا کریں. تو حضرت اسماعیل پتھر کی تلاش میں گئے تو جبریل حجر اسود لے کر آئے. ویسے میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے تشریف لا رہے تھے تو 5 چیزیں اپنے ساتھ لائے تھے، ان میں ایک یہ حجر اسود بھی تھا، اگرچہ اسود نہیں تھا اس وقت لیکن تھا. تو یہ جبریل پھر کہاں سے لائے؟ ممکن ہے پھر دوبارہ جب حالات بدلے تو واپس چلا گیا ہو، یا کسی ایسی خفیہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ رکھا ہو. اب جب اس کی وہ ضرورت پڑی تو جبریل لے آئے. اس بنا میں یعنی اس بنیاد میں دروازہ سطح زمین کے برابر تھا. اب تو اب جائیں نا تو ایسے ہاتھ اوپر کریں میزا اسے کیا کہتے ہیں ملتزم، تو تب جا کے وہ دروازے کی نیچلی جگہ آتی ہے، دروازہ اوپر ہے، لیکن اس حساب سے دروازہ نیچے تھا جب یہ بنا رہے تھے. بعد میں بھی بنایا گیا نا، مگر چوکھٹ بازو نہ تھے، نہ کواڑ تھا، نہ چھت تھا. حضرت ابراہیم کے بعد عمالقہ اور دیگر جو قبائل تھے اپنے اپنے وقت میں اس عمارت کی تجدید کی.
چنانچہ چونکہ عمارت نشیب یعنی نیچی جگہ میں تھی تو وادی مکہ کی پانی کا جو رخ تھا نا وہ ادھر تھا، تو سارا پانی حرم میں آ جاتا تھا۔ اس پانی کی روک کے لیے بالائی حصے میں باندھ بنائے گئے، جیسے آج کل شہروں کے گرد گرد کچھ ایسے حفاظتی باندھ بنائے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی پانی جب زور سے آتا تھا تو اندر آ جاتا تھا، اس سے کعبہ کی دیواریں پھٹ گئیں۔ اس لیے قریش نے پرانی عمارت کو ڈھا کر نئے سرے سے مضبوط اور مسقف بنانے کا ارادہ کیا۔ مسقف سقفن کہتے ہیں چھت کو اوپر سے، اور ساتھ نیچے سے، تو وہ چھت بھی ساتھ انہوں نے کیا۔ حسن اتفاق سے ایک رومی تاجر باکول کا جہاز ساحل جدہ پر کنارے سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا، تو وہ جو بندہ تھا جہاز والا وہ اچھا مصری بھی تھا۔ قریش کو خبر لگی تو ولید بن مغیرہ چند اور قریشیوں کے ساتھ وہاں پہنچا۔ اس نے چھت کے لیے جہاز کے تختے خرید لیے اور باکوم کو بھی ساتھ لے آیا۔ دیواروں کے لیے قریش کے ہر ایک قبیلہ نے الگ الگ پتھر ڈھونے کا جو انتظام کیا۔ مرد دو دو مل کر دور سے پتھروں کو کندھوں پر اٹھا کر لاتے تھے۔ چنانچہ اس کام میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے چچا جناب عباس کے ساتھ شریک تھے۔ یہ شریف لکھا ہوا ہے، اس کو شریک کر دیں۔ اور کوہ صفا کے متصل اجیاد سے پتھر لا رہے تھے جگہ۔ جب سامان عمارت جمع ہو گیا تو ابو وہب بن عمر بن عائد مخزومی کے مشورے سے قبائل قریش نے تعمیر کے لیے بیت اللہ کی چاروں طرفیں آپس میں تقسیم کر لی۔ ابو وہب مذکور حضرت کے والد ماجد عبداللہ کا ماموں تھا۔ اسی نے قریش سے کہا تھا کہ کعبہ کی تعمیر میں حلال کمائی خرچ کی جائے، دوسرا نہیں۔ جب عمارت حجر اسود کے مقام تک پہنچ گئی تو قبائل میں جھگڑا پیدا ہو گیا۔ مشہور ہے، ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ ہم حجر اسود کو اٹھا کر نصب کریں گے۔ اسی کشمکش میں 4 دن گزر گئے۔ اچھا، اور تلواروں تک نوبت پہنچ گئی۔ عبدالدار اور بنو عدی بن کعب نے تو اس پر جان دینے کی قسم کھائی، اور حسب دستور جیسے ہوتا تھا اس حلف کی تاکید کے لیے ایک پیالہ میں خون بھر کر انگلیاں اس میں ڈبوئیں اور پھر چاٹ لیں۔ 5ویں دن سب مسجد حرام میں جمع ہوئے۔ ابو امیہ بن مغیرہ مخزومی نے، جو حضرت ام المومنین ام سلمہ کا والد اور قریش میں سب سے معمر تھا، بڑی عمر کا، یہ رائے دی کہ کل صبح جو شخص اس مسجد کے باب بنی شیبہ سے حرم میں داخل ہو اس کو ثالث قرار دیا جائے، وہ جو فیصلہ کرے گا منظور کر لیا جائے۔ سب نے اس رائے سے اتفاق کیا۔ دوسرے روز سب سے پہلے داخل ہونے والے کوئی اور نہ تھے، آپ کے اور میرے سارے جانوں کے سردار آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے۔ دیکھتی ہی سب پکار اٹھے۔ عمر مبارک کتنی تھی؟ 35۔ یہ امین ہیں، ہم ان پر راضی ہیں۔ جب انہوں نے آپ سے یہ معاملہ ذکر کیا تو آپ غالباً اس وقت آقا علیہ السلام اس مجلس میں شریک نہ تھے، تو تب یہ اتفاق ہے نا۔ تو آپ نے ایک چادر بچھا کر اس میں حجر اسود کو رکھا، پھر فرمایا کہ ہر طرف والے ایک ایک سردار انتخاب کر لیں اور وہ چاروں سردار چادر کے چاروں کونے تھام لیں اور اوپر اٹھائیں۔ اس طرح جب وہ چادر مقام نصب کے قریب پہنچ گئی تو حضرت نے حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے اٹھا کر دیوار میں لگا دیا۔ سب خوش ہو گئے، سب کا حصہ بھی ڈال گیا، کوئی کسی کی برتری بھی نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی فہم اور فراست اس پہ حضرت مخدوم احمد صابر کلیری مرحوم کا مجھے ایک شعر یاد آیا ہے نعت کا۔ آپ بابا فرید الدین گنج شکر کے بھانجے بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، داماد بھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بدبخت جو تھے نیک ہوئے، لڑتے تھے ہمیشہ ایک ہوئے، تو نے جھگڑے سارے میٹ دیے، تیری فہم و ذکا کا کیا کہنا۔ اے احمد مرسل نور خدا، تیری ذات صفا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائک صلی اللہ، تیری شان اولا کا کیا کہنا۔
سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قریش نے اس تعمیر میں بنسبت سابق کئی تبدیلیاں کر دی، ٹھیک ہے۔ پیچھے آپ ابھی دیکھ چکے ہیں نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعمیر تھی وہ ذرا وسیع تھی اور وہ تھوڑا سا بنائے خلیل میں ارتفاع 9 گز تھا۔ حضرت ابراہیم نے جو بنایا تھا کعبہ شریف، وہ جو مشہور ہے، پہلے پارے میں اس کا ذکر بھی ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب وہ دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کر رہے تھے، اس میں جو اونچائی تھی نا دیواروں کی وہ 9 گز تھی، ٹھیک ہے۔ اور گز جو ہے یہ انہوں نے پیچھے ذکر کیا ہے کہ وہ کتنا، شرعی گز 24 انگل ہوتا ہے، 24 انگل، تو یہ 9 گز لمبائی تھی، اونچائی ایسے۔ اب 18 گز ارتفاع کر کے عمارت مسقف کر دی گئی، یعنی ڈبل کر دی گئی، مگر سامان تعمیر کے لیے نفقہ حلال کافی نہ ملا، اس لیے بنائے خلیل میں سے جانب غرب، مغرب کی طرف کچھ حصہ چھوڑ دیا گیا اور اس کے گرد 4 دیواری کھینچ دی گئی۔ پھر موقع ملے گا تو کعبہ کے اندر لے لیں گے۔ اس حصہ کو حجر یا حتیم کہتے ہیں، آج بھی وہ موجود ہے حتیم، اسی کے اندر پرنالہ بھی ہے، میزاب پرنالے کو کہتے ہیں، اچھا میزاب رحمت، رحمت کا پرنالہ، اور وہ ہے کدھر؟ مکہ شریف ہے نا ادھر کعبۃ اللہ، مدینہ شریف مکہ شریف سے ادھر بنتا ہے، پرنالہ بھی اسی دیوار میں، یعنی اللہ جل والا کی رحمت نازل ہو رہی ہے لیکن تقسیم ادھر سے ہو رہی ہے، وہ اشارہ ہو رہا ہے مدینہ شریف کی طرف۔ تو یہ پھر اونچا تو زیادہ ہو گیا لیکن چوڑائی میں پھر کم ہو گیا۔ بنائے خلیل میں کعبہ کا دروازہ سطح زمین کی برابر تھا، جیسے پہلے میں بتا چکا، ایسے جیسے زمین پہ، لیکن اب قریش نے زمین سے اونچا کر دیا تاکہ جس کو چاہیں اندر جانے دیں، جس کو چاہیں روک دیں۔ عہد نبوت میں حضرت کا ارادہ ہوا کہ حجر کی عمارت کعبہ میں ملا لیں، حتیم کی نا، دروازہ سطح زمین کی برابر کر دیں، مگر بدیع خیال ایسا نہ کیا کہ قریش نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، کہیں دیواریں کعبہ کے گرانے سے بد ظن ہو کر دین اسلام سے نہ پھر جائے۔ فائدہ اب یہ ہو رہا ہے کہ ویسے تو کعبۃ اللہ کے اندر کوئی قسمت والا جاتا ہے، تو حتیم جو باہر ہے تو وہ کعبہ کیسا، تو وہ تو کھلا ہے نا، وہاں پھر بندہ عام بندہ بھی نفل پڑھ لیتا ہے، یہ حکمت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہیں پہ بات کو روکتے ہیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آگے بعثت سے ہجرت تک بات چلے گی انشاءاللہ۔